بسم الله الرحمن الرحيم سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلیاس لمن المرسلین. حضرت الیاس علیہ السلام وہ بھی سچے رسولوں میں سے تھے، برگزیدہ انبیاء میں سے. ان کی توحید کو بیان کر رہے ہیں. اذ قال لقومہ، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا الا تتقون، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. اتدعون بالا، کیا تم عبادت کرتے ہو یہ کہ بال کی. یہ تتقون سے بمنزل بدل کی ہے یہ جملہ. اتدعون بالا، بال ایک بت کا نام ہے، تم پکارتے ہو بال کو یا اس کی عبادت کرتے ہو. وتذرون احسن الخالقین، جو احسن الخالقین ہے، یعنی جن کو فرض کر لو کہ اگر کوئی خالق بھی ہوں تو ان سب سے احسن اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کو تم ترک کرتے ہو. وہ احسن الخالقین کون ہے؟ اللہ ربکم، جو تمہارا رب اللہ ہے، ورب آبائکم الاولین، پچھلے نسلوں کا بھی وہ رب ہے، اس کو تم نے چھوڑا ہے، تم بال کو پکارتے ہو. فکذبوہ، قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بھی تکذیب کر دی. فإنہم لمحضرون، جس قوم نے تکذیب کر دی لہذا یہ قوم بھی اسی طریقے پر لمحضرون علی العذاب، عذاب پر ان کو بھی پیش کیا جائے گا. ان کا حساب بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کے ہم محفوظ شدہ ہے. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں میرے مخلص بندے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بچیں گے. وترکنا علیہ فی الاخرین، آئندہ نسل میں ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام ان کی بھی تعریف ہم نے پیچھے لوگوں میں سچی تعریف چھوڑ دی. سلام علی الیاسین، حضرت الیاسین ان کا بیٹا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان پر یہ ہے کہ فرماتے کہ سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقہ پر یہ ہے کہ محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، آپ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَاذْكُرْ لُوطًا إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. لوط علیہ السلام یہ کہ ان لوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت لوط کائن لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ بھی رسولوں میں سے. اذ نجیناہ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، آپ کو اور آپ کے اہل کو سب کو ہم نے نجات دے دی. الا عجوزا فی الغابرین، مگر بوڑھی جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی آپ کی بیوی. ثم دمرنا الآخرین، سب کو تباہ کر دیا ہم نے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور آپ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، آپ ان سے یہ ہے کہ گزرتے رہتے ہیں. آپ یہ کہ ان کے علاقوں سے یہ ہے کہ اے اہل مکہ آپ گزرتے رہتے ہیں، صبح کی حالت میں روشنیوں میں آپ جاتے ہیں وہاں سے. وباللیل، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے رات کو بھی جاتے ہیں. افلا تعقلون، کیا آپ غافل ہے اور آپ یہ ہے کہ غافل رہیں گے اور اس کے اندر آپ یہ ہے کہ سوچیں گے نہیں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور حضرت یونس علیہ السلام یہ بھی رسولوں میں سے تھے. اذ ابق الى الفلک المشحون، جبکہ آپ یہ ہے کہ اذ ابق الى الفلک المشحون، بھری کشتی کی طرف بھاگ پڑے اور یہاں سے نکلے. فساہم، پس یہ کہ قراندازی میں شریک ہو گیا. فکان من المدحضین، پس آپ مغلوبی میں سے یا یہ کہ ساکتی میں سے ہو گئے، قراندازی میں آپ مغلوب ہو گئے اور آپ کا نام نکل گیا. آپ کو اٹھا کر کے دریا، اس میں کشتی والوں نے دریا میں پھینک دیا. فالتقمہ الحوت، آپ کو ایک لقمہ بنایا مچھلی نے. وہو ملیم، اور حضرت اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور ملامت میں داخل ہو گئے. فلولا انه كان من المسبحين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اگر یہ نہ پڑھتا للبث في بطنه الى يوم يبعثون، تو قیامت تک یہ ہے کہ بے ست تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. فنبذناه بالعراء، آپ کو یہ ہے کہ خالی جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے درخت وغیرہ سے ہم نے آپ کو یہ کہ پھینک دیا. وہ سقیم، جبکہ آپ یہ ہے کہ اس میں بیمار بھی تھے، چونکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ رہ گئے تھے، بالکل معصوم بچے کی طرح ہو گیا تھا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ایک درخت یقطین، کدو کا درخت آپ پر ہم نے اگا دیا. اور کدو کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں لوکی کے اور اس کے درخت کے، وہ آپ پر سایہ افغن ہو گیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، آپ کو ہم نے بھیجا یہ ہے کہ 1,00,000 انسانوں کی طرف، او یزیدون، یا اس سے زائد، ان کی رہنمائی کے لیے. فآمنوا، انہوں نے ایمان لایا. فمتعناہم الی حین، اور یہ ہے کہ ایک وقت تک ہم نے ان کو دنیا کے مزے دے دیے. فاستفتہم، اب کافروں سے پتہ کرو، علی ربک البنات ولہم البنون، یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں، یہ کس قسم کا فیصلہ ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا فرشتوں کو ہم نے یہ کہ
اناسیت اور ان کو عورتیں بنائی ہے، فرشتے یہ کہ درحال کہ وہ اناس ہوں، وہم شاہدون یہ لوگ موجود بھی تھے، یہ بتاتے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے کہ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے جنات کی سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں اور فرشتے انہیں کی بیٹیاں ہیں۔ جنات کے سردار یہ اللہ کے سسر ہے، اور جنات کے سرداروں کی بیٹیاں یہ اللہ کی بیویاں ہیں، اور جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کی بطن سے فرشتے پیدا ہے، یعنی اللہ کی لڑکیاں انہی سے پیدا ہیں۔ نظریات ہے مولانا، فاستفتی میں ان سے پتہ کرو یہ کون سا انصاف ہے، علی ربک البنات ہوں کہ تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ اور ان کے لیے کہ بیٹے ہوں، ام خلقنا الملائکۃ اناسا یہ اناسا حال بنے گا ملائکہ سے، فرشتے جبکہ لونڈیاں ہوں ان کو ہم نے پیدا کیا، وہم شاہدون لونڈیاں بنا کر کے پیدا کی، یہ لوگ موجود تھے۔ الا خبردار متنبہ ہو جاؤ، انہم لیقولون من افکہم یہ ساری بات کہتے ہیں من افکہم لاجل افکہم اپنے جھوٹ کی وجہ سے بہتان ہے یہ، ولد اللہ کہ یہ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بھی لیقولون کا مقول ہے، الا انہم من افکہم یہ اپنے جھوٹ ہی سے، لیقولون من افکہم یہ بات اپنے الزام اور جھوٹ سے کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ولد اللہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد جنم دیے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ وَلَدَ اللَّهُ ولد اللہ کے اندر یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات البنین تو کیا اصطفى البنات اصطفى البنات افتعال کے کا حمزہ مکسور ہوتا ہے، یہ حمزہ مفتوح ہے، یہ حمزہ استفہام ہے۔ اصطفى البنات کہ اللہ نے چن لیا ہے لڑکیاں علی البنین لڑکوں پر، اپنے لیے اللہ نے بیٹیاں بنائی، ما لکم کیف تحکمون ای شیء کائن لکم تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون تم کس قسم کے فیصلے کرتے ہو، یہ کیف تحکمون کی ضمیر سے حال بنے گا، اور تحکمون پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ما لکم سے یہ گویا کہ جملہ بدل ہے۔ اتغفلون تم لوگ یا اتجہلون جاہل ہو، فلا تتذکرون نصیحت حاصل نہیں کرتے، ام لکم سلطان مبین یا تمہارے لیے اللہ کا واضح کوئی دلیل بھی ہے اس مسئلے پر، کیجیے اللہ کی اولاد ہے۔ ان کان الامر کذالک اگر تمہارے پاس اس قسم کی دلیل ہے تو فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین فاتو بکتابکم اپنی کتاب اور وہ دلیل لے کر کے آ جاؤ۔ آگے شکایت ہے وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا انہوں نے اللہ کے درمیان میں اور جنات کے درمیان میں نسب بھی ثابت کر دی، اس لیے کہ جنات وہ اللہ کے سسر ہو گئے، جنات کے سردار اللہ کے سسر ہو گئے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا داماد ہو گیا، یہ نسب تو ہو گیا۔ وجعلوا بینہ انہوں نے ثابت کر دیا اللہ کے درمیان میں وبین الجنت اور جنات کے درمیان نسباً یہ مساہرت کا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نسب۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ حالانکہ جنات کو معلوم ہے اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ عَلَى الْعَذَابِ ان کو حاضر کیا جائے گا عذاب میں اللہ کے سامنے، اگر وہ اللہ کے سسر ہوتے تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ عذاب نہ دیا جاتا۔ سبحان اللہ عما یصفون اللہ پاک ہے جو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام کا ترجمہ آپ کو بتایا، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے، سبحان اللہ عما یصفون آپ کے کراچی والے شیخ الاسلام مراد نہیں ہوتے، سمجھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ سبحان اللہ عما یصفون کہ اللہ پاک ہے، نسبح سبحان اللہ عما یصفون جو یہ لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین مگر یہ ہے کہ اللہ کے خالص بندے، مخلص اور مخلص کا فرق بتا، اس پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شیطان کا وار نہیں چلے گا اور وہ اس قسم کی غلط باتیں کرتے بھی نہیں ہیں۔ فإنکم اے کافرو تم، وما تعبدونہ اور تمہارے معبود، تم دونوں مل کر کے یہ بنے گا ان کا اسم، انکم وما تعبدونہ تم اور تمہارے معبود، یا کہہ دو تم بمے اپنے معبودوں کے، ما انتم بفاتنین تم کسی کو آزمائش میں اور بہکا میں گمراہی میں ڈال نہیں سکتے، علیہ اللہ کے خلاف، کر لو تم اپنے زور لگاؤ۔ فإنکم اے کافرو تم، وما تعبدونہ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی تمہارے معبود، ما انتم بفاتنین علی اللہ ہو گیا، اللہ کے خلاف تم کسی کو گمراہ کر نہیں سکتے، اللہ کے خلاف اور اللہ کے مخالف میں نہیں کر سکتے، سمجھے۔ دوسرا یہ کہ تم اور تمہارے معبود مل کر کے ما انتم بفاتنین علی ما تعبدون اپنے معبودوں پر
اپنے معبودوں پر تم کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتے کہ تمہارے معبود کا وہ بھی عابد بن جائے تمہارے طرح، نہیں، الا من هو صال الجحیم، ہاں جو جہنم میں داخل ہونے والا ہوگا وہ تو ایک الگ ہے۔ اصل اس طرح ہے فإنکم وما تعبدونہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو تم، ما انتم بفاتنین علی اللہ، اللہ کے خلاف تم کسی کو گمراہ اور آزمائش میں نہیں ڈال سکتے ہیں، بفاتنین احدا الا من هو صال الجحیم، ما انتم بفاتنین علی اللہ، اللہ کے خلاف تم یہ کہ کسی کو بہکا نہیں سکتے، احدن فاتنین کے لیے مفعول محذوف ہوگا، احدن ما انتم بفاتنین احدن علی اللہ الا من هو صال الجحیم، یہ من هو صال الجحیم موصول صلہ مل کر کے یہ بدل بنے گا اس احد سے، پھر ترجمہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہم فرشتے لڑکیاں نہیں ہیں، فرشتے عمومی طور پر، فرشتے تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، فرشتے کہتے ہیں وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقررہ حد ہے، معلوم وقت، مقام معلوم ہے۔ کسی جبریل کا مقام ہے، الگ ہے، میکائیل کا الگ ہے، اسرافیل کا الگ ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ اور یہ سورہ صافات ہے، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صف بندی ہے، کوئی صف اول میں ہے، کوئی صف ثانی میں ہے، اللہ کی عبادت میں صف میں لگے۔ وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اس مقام معلوم سے زیادہ تجاوز وہ کر نہیں سکتا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ لِعِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کی عبادت میں ہماری صفیں لگی ہوئی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تو تسبیح پڑھنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، ان مخفف ہے، ان كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ کافر کہتے ہیں، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر پرانے لوگوں کی طرح اللہ کا کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی بڑے صوفی بنتے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ ثَبَتَ، اگر یہ بات ہو جائے، ان عندنا ذکر من الاولین، اولین کی کوئی کتاب ہمارے پاس ہو جائے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی ہے کہ مخلص بندوں میں سے بن جائیں گے۔ اور اب جب کہ کتاب ان کے پاس آ گئی، کتاب ہمیں مل جائے تو ہم بھی مخلص بنیں گے۔ فجاءہم الکتاب، کتاب ان کے پاس آ گئی، اور فکفروا بالکتاب، کتاب کا انکار انہوں نے کر دیا، سمجھے۔ اب یہ ہے کہ ان کان الامر کذالک، جب یہ انکار والی صورت حال ہے ان کی، فسوف یعلمون عاقبۃ امرہم، ان کو اپنے انجام کا پتہ چلے گا، کرے نا، پہلے کتاب آ گئی، انکار کرنے لگے۔ اب جو لوگ انکار کرتے ہیں تو ہمارے طرف سے ضابطہ مقرر ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا ضابطہ طے ہو چکا ہے، کلمہ ضابطہ، یا کہو کہ کلمہ کمان وعدہ، ہمارا وعدہ اور ہمارا ضابطہ طے ہو چکا ہے، لعبادنا المرسلین، اپنے خاص رسولوں کے لیے، بندوں کے لیے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون، یہ لہم جار مجرور نہیں ہے، خیال کر لینا، انہم ہم المنصورون، یہ ہم مرفوع ہے، اس پر لام تاکید کے، خیال کر لینا ایسا، سمجھ لیں۔ پھر آپ ترجمہ کریں گے انہم، یہ انبیاء میرے طرف سے وعدہ طے ہو چکا ہے اور یہ ضابطہ طے ہو چکا ہے، انہم المنصورون لہم، کہ یہ ان کی کامیابی ہوگی، لہم ان کے لیے، تو ان کے لیے تو وہ سے والا چکر پھر چلاتے رہو، سمجھ رہی میں، انہم ہم المنصورون، بولو انہم لہم المنصورون، اصل ہے ہم، سمجھ، اس ہم پر لام تاکید ہے، اور لی لنا لک لکما لکم لہو لہما لہم، وہ لام جارا ہے، یہ الگ ہے، سمجھ رہی میں، خیال کر لینا جنے دا پتر یہاں۔ ہمارا ضابطہ طے ہو چکا ہے اپنے رسولوں کے لیے، انہم ہم المنصورون، سمجھے کہ بے شک وہ، البتہ یہ ہے کہ منصورون، وہ یہ کہ نصرت یافتہ ہے، اللہ کی طرف سے ان کی نصرت ہوگی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ بھی طے شدہ ہے کہ جو میری لشکر ہے، میری جماعت ہے، وہ غالب ہوں گے، یہاں بھی اسی طرح، سمجھے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب جب کہ میری مدد میری لشکر کے لیے ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، کافروں سے ہٹ جاؤ، حتیٰ حین، ایک وقت تک، وَأَبْصِرْهُمْ، اور ان کو دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ عَاقِبَتَهُمْ، وہ اپنے انجام کو خود بھی دیکھیں گے، سمجھے۔ اور پھر مسئلہ وہی ہے کہ ایغفلون، یجہلون، جہالت سے کام لیتے، فیستعجلون بعذابنا، ہمارے عذاب کو جلدی میں مانگتے، ارے عذاب کوئی مانگنے کی چیز ہے، ایجہلون جاہل ہے، اور یستعجلون بعذابنا، اور ہمارے عذاب کو جلدی میں مانگتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ الْعَذَابُ بِسَاحَتِهِمْ، جب عذاب یہ ہے کہ ان کے صحن میں اتر جائے گا، جب گھروں کے صحن میں عذاب آئے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جن کو ڈرایا جاتا ان کی بہت بری صبح ہوتی ہے، سمجھے۔ نبی تو منذر ہوتے ہیں، جن کو ڈرایا جاتا ہے نافرمان لوگ وہ منذر ہوتے ہیں۔
وتول عنہم حتی حین، ایک وقت تک ان سے ہٹ جاؤ، وابصرہم، اور ان کو دیکھتے رہو، فسوف یبصرون عاقبۃ امرہم، وہ دیکھیں گے اب اس کے بعد مسئلہ۔ اس بات کو سمجھ لو، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی شریک ہے، تو کیا ہے؟ نسبح سبحان ربک رب العزت، رب العزت پاک ہے کہ اما یصفون، ان کے تمام جھوٹوں سے، اما یصفون من ان لہ شرکاء، اما یصفون من ان لہ ولدا، اما یصفون من ان لہ بنات، اما یصفون من ان لہ شریکا آخر، ان تمام چیزوں سے ہو گیا مولانا، یہ ان تمام جھوٹوں سے، اور ان جھوٹوں کے خلاف اور شرک کے خلاف اور اللہ کی ولدیت کے خلاف، ان جھوٹوں کے خلاف سب سے زیادہ کام کیا ہے رسول نے۔ اس لیے میں رب یہ ہے کہ رسولوں پر سلام بھیجتا ہوں، وسلام علی المرسلین، سمجھے؟ آپ کو رب سمجھ نہیں ہے؟ ان جھوٹوں کے خلاف اور اس شرک کے خلاف سب سے زیادہ اللہ تو پاک ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، سب سے زیادہ کام کیا ہے توحید کا انبیاء نے، اس لیے انبیاء کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا، وسلام علی مرسلین، مرسلین پر سلامتی ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور والحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین علی اتمام الحجت علی خلاف الشرک، شرک کے خلاف جو ہم نے دلیل پیش کی، رب تیرا شکر ہے، یہ حمد شکر کے معنی میں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ربط مجھے ابن ابی العز کی ایک تقریر میں مل گئی، میرا دل خوش ہو گیا، کئی پرانی باتیں کئی سال پہلے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا، سمجھ شریف میں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی شریک ہے، اللہ ان سے پاک ہے، اور اس قسم کے غلط مسائل شرک کے خلاف، اللہ کی اولاد کے خلاف، اللہ کے پارٹنر کے خلاف، اس کے خلاف سب سے زیادہ انبیاء نے کام کی، اس لیے سلام علی المرسلین، انبیاء پر سلامتی ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے کوئی دلیل چھوڑی نہیں ہے، والحمدللہ الشکر للہ رب العالمین علی اتمام الحجت، اتمام حجت ہم نے کر لیا، کوئی دلیل ہم نے چھوڑی نہیں ہے کہ جو چھپی ہو وہ سب کچھ ہم نے بیان کر دیا۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد ہے مولانا سورہ صاد۔ ابھی یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین، اولین اور آخرین کا تذکرہ، نصیحت، اور کوئی کتاب اگر ہمارے پاس، ذکر کا ترجمہ کتاب سے کیا تھا، اگر کوئی کتاب ہمارے پاس ہو، لکن عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی اللہ کے خاص بندے بنیں گے۔ تو بتا دیا صاد والقرآن ذی ذکر، نصیحت سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا لو ان عندنا ذکرن، ذکر کا ترجمہ میں نے کتاب سے کیا، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اولین کا تذکرہ، ہمارے قرآن میں اولین اور آخرین سب کا تذکرہ ہے، سمجھے؟ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، آپ نے پڑھا 17ویں پارے کے اندر، یہ جو قرآن ہے میرے پاس موجود ہے، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، میرے ساتھ جو امت ہے ان کا بھی اس میں، ان کی بھی نصیحت ہے، ان کا تذکرہ بھی ہے، اور پرانی امتوں کا بھی اس میں تذکرہ۔ اڑے ہو گیا یہ تو۔ اب آپ نے کہا کہ لو ان، کاش کے، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اولین کا تذکرہ، اولین کے بارے میں کوئی کتاب ہمارے پاس ہو، تو بتا دیا والقرآن ذی ذکر، اس قرآن کی قسم ہے جو ذی ذکر نصیحت والی کتاب ہے، تو لے لو نا اس کو، تم ذکر کرتے تو آ گیا نا یہ مسئلہ آپ کے۔ یہ مولانا اللہ کا بھلا کرے سورت ہے سورت صاد، 38 نزول نمبر 38 ہے، سورہ قمر کے بعد اس کا نزول ہوا، اور اس سورت کا دعویٰ ہے ابتلاء المقربین بالمصائب، بولو ابتلاء المقربین بالمصائب، مقربین ان کو بھی اللہ آزماتا ہے مصائب کے ساتھ، حالات تو آتے رہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ سونے کو جتنا بھی کوٹا جائے اتنا ہی سونا خوش ہوتا ہے، اور صوفیہ بیماری میں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا ان کے یہاں ضابطہ ہے ضرب الحبیب زبیب، صوفیہ کا ضابطہ یہ ہے ضرب الحبیب زبیب، دوست کا تھپڑ اگر کسی کو لگ جائے زبیبن، وہ کشمش سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ ہو گیا مولانا۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے، یا ابن عربی کے بقول یا صافی القلب، اے صاف دل والا میرے پیارے محمد، تو صاد سے صاحب کتاب ہے اور القرآن سے کتاب مراد ہے، کتاب اور صاحب کتاب دونوں ساتھ آگے، یا صافی القلب، اے صاف دل والا محمد، صاد والقرآن ذی ذکر، اس قرآن کی قسم ہے کہ ذی ذکر جو نصیحت والی کتاب ہے، اس پر ان کو عمل کرنا چاہیے تھا کافروں کا، لیکن یہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے صاد والقرآن ذی ذکر،
یہ قسم ہو گیا، جواب قسم محذوف ہے۔ قرآن نصیحت والی قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ میرے سچے رسول ہیں۔ لہذا کتاب اور صاحب کتاب کو ان کو ماننا چاہیے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے اللہ کا۔ بل الذین کفروا، بلکہ کافر لوگ، الذین کفروا واقعون ثابتون فی عزت، غرور کے اندر لگے، و شکاک مخالفت میں لگے، غرور و مخالفت میں لگے ہوئے۔ بل الکافرون، بل الذین کفروا، بل الکافرون واقعون ثابتون موجودون فی عزت و شقاق، الذین کے لیے یہ خبر بنے گا، بل الکافرون واقعون فی عزت، غرور کے اندر لگے ہوئے، و شقاق نبی کی مخالفت میں لگے ہوئے۔ کرو مخالفت، لیکن اپنے پرانے لوگوں کی تاریخ بھی دیکھ لو کہ مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کما اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی نسلیں ہم نے، کتنے بدماشوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کما اہلکنا من قبلہم من قرن، قرن تمیز ہے کم سے، یہ مفعول بھی ہے اہلکنا۔ کما اہلکنا من قبلہم، ان بدماشوں سے، بل الذین کفروا، ان کافروں سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں ہم نے ہلاک کر دی۔ فنادوا، پھر فریاد کرنے لگے، فنادوا کہ اللہ ہمیں بچا دے، لیکن فنادوا ولیس الحین حین مناسن، لا تک کا ترجمہ ہے لیس الحین حین مناسن، اب فریاد کا وقت ختم ہو گیا۔ لا تحین مناسن، فنادوا ولا تحین مناس، فنادوا ولا تحین مناس، یعنی لا تلحین حین مناسن۔ لا کا قانون یہ ہے، خبر اگر اس کا مذکور ہو تو اسم کو حذف کرتے، اور اگر اسم مذکور ہو تو خبر کو حذف کرتے۔ اسم اور خبر اس کو دونوں ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، تو اصل یہ ہے لا تلحین حین مناسن، لا تلحین حین مناسن، لا تلحین حین مناسن، اور لا کا معنی ہو لیسا، سمجھیں، لیس الحین حین مناسن، یہ بچاؤ کا اور فریاد کا وقت نہیں ہے، فریاد کا وقت ختم ہو گیا۔ جب سر پہ آ گیا تم پہلے اللہ کو للکارتے رہے، اور جب کہ عذاب آ گیا ہمیں میری توبہ میری توبہ میری توبہ۔ فنادوا کما اہلکنا من قبل من قرن، فنادوا، پھر فریاد کرنے لگے، پکارنے لگے اللہ کو، ولیس الحین حین مناسن۔ آپ کو قانون لا تک سمجھ میں آ گیا؟ یہ لیس والا عمل کرتا ہے، سمجھے، یہ بھی حروف مشبہ بلیس میں سے ہے، حروف مشبہ بلیس۔ ولیس الحین حین مناسن، لا تلحین حین مناسن، یہ فریادی کا وقت نہیں ہے، اب فریاد نہ کرو۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، ان کو تعجب ہے کہ ان جاءهم منذر منهم، من انجام، اس سے تعجب کرتے من انجاهم، اب تو یہ مفعول بھی بنے گا، ان جاءهم منذر منهم، پورا جملہ بتاویل مصدر عجیبو کے لیے، لیکن اصل میں یہ منصوب بنزل خافض ہے۔ وعجبوا من ان جاءهم منذر منهم، کہ ایک رسول انہی کے جنس کا آتا ہے انسان بن کر کے۔ وقال الکافرون، وقالو ہے، وقال الکافرون، کافر کہتے ہیں هذا ساحر کذاب، یہ بہت بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ نبی کی جھوٹ کو دیکھو کہ نبی جھوٹ بول رہا ہے، کیا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا اسیر الآلہۃ الکثیرۃ الہا واحدا، تمام الہوں کو جمع کر کے ایک اللہ پر جمع کر رہا ہے، اس نے سارے الہوں کو، معبودوں کو ایک بنا دیا ہے، سمجھے؟ حالانکہ ہیپاٹائٹ سی کا الہ الگ ہے، بی کا الگ ہے، شوگر کا الگ ہے، کینسر کا الگ ہے، نزلے کا الگ ہے، زکام کا الگ ہے، بخار کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، بیٹی کے الگ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو ہمارے مینگل لوگ ہیں نا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ بہت کم لوگ آتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں آتے، میرے عزیز ہے سارے، بہت آتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اب ٹھیک، انہوں نے کبھی تبلیغ جماعت کو یہاں چھوڑا نہیں۔ اس گوٹ کے اندر 18 سال سے 20 سال سے کوئی تبلیغ جماعت آئی نہیں، اور پہلے جب ڈاکٹر عبدالرشید بتا رہے تھے، وہ بڑے مشہور تبلیغی پیغمبر ہے، آپ کو پتا ہوگا، تبلیغ کے جو پیغمبر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پیغمبروں میں سے وہ تبلیغ ان کے اپنے ہوتے ہیں نا، بھوت ان کے جو پوپ ہوتے، پوپ، سمجھے؟ وہ پوپ کے لیے، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضروری جتنا بھی بڑا جاہل ہو، سمجھے؟ علماء ان کے پوپ نہیں ہے، ان کے پوپ جو ہوتے ہیں نا بھائی علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھے؟ تو ان کے پوپوں میں سے ہیں۔ ہمارے عزیز بلوچ بتاتے کہ ہم یہاں جب آ گئے، سمجھے، تبلیغی جماعت والوں کو پتھر مار مار کر کے انہوں نے وہ خرچ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں آیا؟ اور اب آپ دیکھیں نماز کی کو ضرورت نہیں ہو، یہ کرتے ہیں کہ نماز مثلا ہفتے سے لے کر کے جمعہ تک جتنی نمازیں رہتی ہے، تو یہ نمازیں ساری شب جمعہ میں یہاں حضرت کا عرس ہوتا ہے، ہر شب جمعہ کو ہوتا ہے، اور گانا بجتے، آپ دیکھے ہوگا آپ نے،
بغیرت تو تم لوگوں نے دیکھا کیا؟ تو پھر تم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. تو یہ حضرت کا جو عرس جو ہوتا ہے پیر سخی عبد الکریم شاہ، سمجھے، حضرت کا جو عرس ہوتا ہے اس پر جو سلسلے ہوتے ہیں بس اس میں یہ دیگیں چڑھاتے. جب دیگیں چڑھائے تو نمازیں معاف ہو گئی. نمازیں ہمارے صغیر کبیر نمازیں یہ سارے یہاں معاف ہو گئے. مسئلہ رہ گیا اللہ آپ کا بھلا کرے روزے کا. تو روزے کے لیے آپ دیکھیں حضرت پیر کلندر شاہ عثمان شاہ مروندی رحمۃ اللہ علیہ، نام ہے عثمان شاہ مروندی رحمۃ اللہ علیہ کلندر. تو حضرت کے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے حضرت کا ہر سال عرس ہوتا ہے جس میں لاکھوں انسان پنجاب سے اسے آتے، اور روزے معاف ہو جاتے اس میں، اور اس میں شریک ہو جاؤ روزے معاف ہو گئے. مسئلہ رہ گیا عید قربانی کا. عید قربانی کے لیے جاتے پیر اللہ آپ کا بھلا کر کے شاہ نورانی کے پاس، سمجھ شریف میں یہ درے جی میں، یہ تو دورا جی ہے نا، یہاں کراچی میں دورے، وہ ہے درے جی. کچا راستہ یہاں سے جائے گا 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر، تو وہاں جا کر کے یہ قربانی معاف. اس لیے ہم لوگ مینگل لوگ، نہ ہمارا صغیر گناہ ہے نہ ہمارا کبیر گناہ ہے، نہ ہم سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ قربانی کے پوچھا جائے گا، نہ روزے کے. ہم سارا انتظام ہم اپنے کر چکے. لیکن ہر عمل کے لیے ایک پیر ہم نے مقرر کیا. بولو، ہر عمل کے لیے. محمد رسول اللہ کی طرح تھوڑی ہے کہ آپ کہتے تمام مسائل کا حل صرف تمام مسائل کا حل اللہ کرے گا. ہمارے مسائل تو بیٹا الگ دیتا ہے، بیٹی ان یہ الا اسماء سمیتموها، یہ نام تم نے بنائے. ایک دافع البلا ہے اور ایک دافع الوبا ہے، سمجھے. ایک موتل ولد، ایک موتل بنین اور ایک موتل بنات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مختلف نام تو ہم لوگوں نے بنا دیے. یہ ایک محمد ہے. اور میں نے عمرو بن نفیل کا قصہ آپ کو سنایا. کیا کہتے ہیں؟ ربا واحدا ام الف رب، ربا واحدا ام الف رب. ادین واحد متکلم کا صیغہ ہے. ادین اذا تقسمت الامور، میں ایک رب کی عبادت اطاعت کر دوں، یا یہ کہ بہت سے ربوں کی، اتنے رب زیادہ ہو گئے. اذا تقسمت الامور، جبکہ میری حاجتیں بٹ گئیں، مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، بیٹی کی ضرورت ہے، مجھے قرضے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے رزق کی ضرورت ہے، مجھے بیماری ٹالنے کی، میں کس کے پاس چلا جاؤں؟ اور آج ہی سبق میں آئے گا سورہ زمر میں، سمجھے بھائی جان، کہ مشرک کس طرح حیران اور سرگردان ہوتا، وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، کس کے پاس چلا جاؤں، سمجھے. ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. اس طریقے پر عقل مند آدمی یہی کرتا، میں نے چھوڑ دیا لات کو، میں نے لات ماری. سمجھ رہی میں کہ اتنا سوچتے نہیں ہے کہ کلندر کے لیے پوری دنیا مر رہی ہے، اتنے سوچتے نہیں کہ داتا کے لیے پوری دنیا مر رہی ہے، اتنے سوچتے نہیں کہ پیر عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ کے لیے لوگ کیوں مر رہے ہیں. تو سوچنا یہ ہے کہ انہوں نے خود، اللہ نے ان کو یہ مقام کہاں سے دیا؟ انہوں نے خود محمد کے جوتے سیدھے کیے، انہوں نے خود اپنی زندگیاں شرک کے خلاف کھپا دی. تو ہمیں موحد بننا چاہیے. پیر کی زندگی کو نہیں دیکھتے ہیں، بدبخت اپنے طرف سے بناتے. سمجھے. عبداللطیف غضب کا مفسر ہے. عبداللطیف شاہ عبداللطیف بھٹائی آپ نے سنا ہوگا، غضب کا مفسر ہے. جیسے کہ شاہ عبد القادر کے بارے میں کہتے ہیں کہ الہامی اس کا ترجمہ ہے. تو اسی طریقے پر یہ ہے کہ حضرت بھی پیر عبداللہ لطیف، اب تو وہ شیعوں کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا مزار سب کچھ شین و یا عین و ہا انہیں کے پاس ہے. حضرت جا رہے تھے، یہ جو جیکم آباد والے بیٹھا ہوا ہے، حضرت جا رہے تھے تو حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھا. لاکھوں مرتبہ، ہزار مرتبہ، وہ ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ پڑھتا تھا اللہ 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 اللہ. اور پھر 10,000 20,000 یا لاکھ 2 لاکھ مجھے روزانہ پڑھنا ہے، یہ پڑھتا تھا. 2 آدمی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا نہیں ہوا، بس تھوڑی سی بات ہو گئی، گفتگو ہو گئی. سندھی میں کہہ رہے تھے ادا مجھے تو تے 10,000 قرض ہوا، میرے 10,000 ہے. تو اس نے کہا کہ میرے حساب سے تو آپ کے 5,000 ہے. اس نے کہا 10,000 ہے. اس نے کہا 5,000 ہے. اس طرح. تو اس نے کہا میرا قرضہ مجھے جو یاد پڑتا ہے 10,000 ہے. اس نے کہا مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ 5,000 ہے، 4,000 ہے، تو زیادہ بتا رہا. تھوڑی سی بات ہو گئی. پھر وہ جو مقروض تھا، مقروض کرنے لگے. یارن سا کیڑا لکھاڑ، یاروں کے ساتھ لکھائی اور حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہوتا. یار ہے تو، اگر آپ کے 5,000 ہو، میں نے 10,000 دے دیا تو میرا نقصان نہیں ہوگا، اپنے یار کو میں نے دے دیا. یاروں کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتا، یاروں کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتا. عبداللطیف بھٹائی کے پاس تسبیح تھی، اٹھا کر کے اس نے پھینک دیا.
کہنے لگے یہ اپنے پیسوں کا حساب نہیں کرتا اپنے یاروں کے ساتھ یاری میں، میرا تو اصل یار ہے، میں کیوں یہ کہتا ہوں کہ روزانہ کہ میں نے 20,000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھا ہے اور 50,000 مرتبہ میں نے پڑھا، آج کے بعد تیری ذات کی قسم ہے حساب نہیں کروں گا، ایسے عبادت کرتے جاؤں گا. سمجھے؟ یہ اپنے یاروں کے ساتھ حساب نہیں کرتے، میں کیسے اپنے یار کے ساتھ حساب کروں؟ کیا سمجھدار لوگ تھے، سمجھے؟ کیا لوگ تھے، کتنے ان غریبوں کو کس طریقے پر ہم لوگوں نے بدنام کر دیا. سمجھے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، محمد نے تمام الہوں کو ایک بنا دیا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب سی بات ہے. عجاب مبالغہ ہے جی، عجیب بھی نہیں بلکہ عجاب، بہت تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. سارے کام ایک اللہ کرے گا. سمجھے؟ وانطلق الملأ منہم، ان کے جو سردار لوگ تھے وہ چل پڑے، اور سردار چل پڑے، یقولون، اور کہہ رہے تھے، امشو، چلو بھائی، واسبروا علی آلہتکم، اور یہ کہ جم جاؤ اپنے معبودوں کی عبادت پر، واسبروا علی عبادت آلہتکم، اپنے معبودوں کی عبادت پر یہ کہ جم جاؤ. ان ھذا لشیء یراد، یہی چیز ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی یہی مراد ہے، یہی چیز اللہ آپ کا بھلا کرے، مقصد ہے. ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرت، ما سمعنا بهذا، ہم نے اس توحید کو نہیں سنا فی الملت الآخرت، پرانے یہ کہ مذہبوں کے اندر، پچھلے مذہبوں میں ہم نے ایسی توحید نہیں سنی ہے. ان ھذا الا اختلاق من محمد، یہ محمد نے اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے. ان ھذا الا اختلاق، ان نافیہ ہے لیکن یہ کہ عمل ٹوٹ گیا اللہ سے، تو ھذا مبتدا بنے گا، اختلاق خبر. ان ھذا الا اختلاق من محمد، محمد نے اپنے طرف سے یہ گڑھ لیا. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا قرآن اس پر نازل، ذکر سے قرآن مراد ہے، کیا قرآن اس غریب پر، اس فقیر پر نازل ہوگا، من بیننا، ہمارے سرمایہ داروں کے درمیان سے، ہم سارے کے سارے سرمایہ دار ہیں، اور اس پر یہ کہ قرآن نازل ہوگا. بل ہم کائنون فی شک من ذکری، اللہ فرماتے کوئی سرمایہ مرمارے دی گلی نہیں ہے. بل ہم کائنون فی شک من ذکری، یہ قرآن کے بارے میں، میرے نصیحت کے بارے میں شک کے اندر بدبخت پڑے ہوئے. اصل مسئلہ یہ کہ بل اضراب کے لیے، بل لما یذوقوا عذابی، میرے عذاب کو ابھی تک انہوں نے چکھا نہیں ہے، مزہ نہیں آیا. ایک دو پڑے گا نہیں ان کو تو پھر مزہ آئے گا. محمد غریب کو، اس کو نبوت مل گئی، اس کو قرآن مل گیا، اور ہمارے جیسے سردار لوگ بروزن مردار، سمجھے؟ ہمارے جیسے سرداروں کو چھوڑا گیا، استاپا دغا، سمجھے بھی جن سردار. اللہ بتاتے ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، او وہاں بانٹنے والا جو کہ غالب ہے تیرا رب، اس کی رحمتوں کے خزانے ان کے پاس ہے کیا؟ اللہ کے سارے خزانے انہی کے پاس ہے، اور یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے. اب ہوگا ام عندهم خزائن نبوت من ربک العزیز الوہاب، تیرے پروردگار کی جانب سے جو نبوت کے خزانے وہ ان کے پاس ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خزانہ نبوت کا ہمارے پاس ہے، رسالت کا خزانہ ہمارے پاس ہے، اور غلط استعمال ہوا ہے. جی ہمارے پاس ہے تو غلط، محمد کو فقیر کو کیسے تم لوگوں نے نبی بنائے؟ تو تم بتاؤ نبوت کے خزانے اور رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے؟ جواب آئے گا کہ نہیں، اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کے پاس ہے تو آپ نے 8ویں پارے میں پڑھا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. سمجھ رہی میں؟ کہ آپ کے انہی طلباء کے اندر میں جانتا ہوں ایسے ایسے غریب لوگ ہیں، آپ قسم بھی اٹھائے کہ ان کی استعداد مجھ سے اور آپ سے اچھی ہے. اللہ کی مرضی، جن کو بھولے بھالے ہم لوگ یہ سمجھتے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ کیا کریں، یہ تو ہوتا اللہ کی مرضی ہے. مولوی صاحب ہماری زندگی ہم گزر گئی پڑھاتے، ہم تو ویسے مردار ہیں. سمجھے؟ میں ایسے ایسے طلباء جانتا ہوں، خدا کی قسم کو دیکھ کر کے میں کہتا ہوں کہ ہمارے استادوں سے ہزاروں مرتبہ وہ قابل ہے. میں نے یہ فاروقی میں بھی دیکھا، ہمارے جو بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں نا کراچی کے، غریب طبقے کے بچے ایسے دیکھے، اس کی وہ استعداد ہے کہ 80-90 سال والے شیخ الحدیث کی استعداد نہیں ہے، اس کی 18-20 سال میں وہ استعداد ہے. سمجھے؟ طلباء پر نگاہ ہوتی ہے. مولوی صاحب جب پرچے لکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے بعض طلباء کے اللہ کا بھلا کرے، ان کی استعداد، ان کی عبارت، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. سمجھ رہی میں کہ اللہ کی تقسیم ہے. محتم صاحب اس وقت آپ کو پڑھا رہا، اس کا کوئی بیٹا یہاں بیٹھا ہوا نہیں کہ ترجمہ سنے. سمجھ رہی محتم، آپ دیکھیں نا کہ کتنے ہمارے بڑے نام ہوتے ہیں. یہ بڑے مولویوں کی اولاد تو دیکھو، یہ جو کروڑوں کی بھیک مانتے ہیں، یہ کرتے، اگر ان کے اختیار میں ہو تو یہ اپنے بیٹوں کو اللہ کا بھلا کریں. سمجھے؟ یہ اپنے بیٹوں کو یہ سب کچھ دے دے. اللہ کی تقسیم ہے بابا، اللہ جس کو دے دے.
अलम यजिद का यतीमन फ़आवा अउंज़िल अलैहि ज़िक्र, हाँ कुरान इस पर नाजिल हो गया, मिन बैनिना हमारे जैसे मुर्दार सरदार, बल हुम काइनून फी शक्किन, अल्लाह फरमाते तुम्हारी बीमारी ये बीमारी शक के अंदर पड़े हुई, बल लम्मा यज़ूक़ु अज़ाबी, मेरा अज़ाब इन्होंने अभी तक चखा नहीं है। अम इंदम खज़ाइन रहमत रब्बिकल अज़ीज़िल वहाब, ओ वहाब बांटने वाला, यह है कि अताया को बांटने वाला, और यह है कि अल अज़ीज़ गालिब ज़ात जो तेरा रब है, उसके यह है कि ख़जाने, उसके रहमत के ख़जाने इनके पास है नहीं, इनके पास नहीं, तो किसके पास है? अल्लाह के पास है। लिहाजा अल्लाह ने खजाना, अल्लाह अपने इल्म के मुताबिक, अपनी दानिश के मुताबिक अल्लाह बांटता है, और अल्लाह ने नबूवत का ताज तेरे सर पे रखा है। हमारा बाबा चिलासी दामद बरकातुहुल्लाह लिए वो कहते हैं, अल्लाह के गर्चे मन हस्तम गदाए चूं शाह मुस्तगनियम, गर्चे मन हस्तम गदाए चूं शाह मुस्तगनियम, नेस्त अगर ताजे मरा बेताजु शाहम अलगरज। क्या बात की मौलवी साहब, सुभान अल्लाह। अगरचे हम लोग फ़कीर लोग हैं, समझे बेजन, और गरचे मन हस्तम गदाए चूं शाह मुस्तगनियम, लेकिन बादशाहों से भी ज़्यादा हम खुश हैं। फ़कीर लोग हैं, बादशाहों से भी ज़्यादा। अगर मेरे सर पे कोई ताज बादशाहों वाला सोने का ताज नहीं है तो हम बेताज बादशाह जिंदा है, जिंदाबाद बेताज बादशाह। अल्लाह ने इस तरीके पर, मौलवी साहब आपको और मुझे इनके मसाइल का मालूम नहीं, खुदा की कसम अगर इनके मसाइल का आपको और मुझे मालूम हो जाए ना तो फिर कहेंगे लानत हो, समझे भाई। इस किस्म के इक़्तिदार पर और इस किस्म की लीडरी पर आपसे मेरी गुजारिश होगी, हज़रत मिक़दाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार में फरमाया, या कुदैम, मिक़दाम को कहा कुदैम, कुदैम इधर आ जाओ, आ गया। फरमाया कि अगर चाहते हो सुख और राहत की ज़िंदगी तो चोरी छुपके से फिर रहो। आदमी गरीब हो, चोरी छुपके से, नेक अल्लाह का उसकी तशहीर न हो, उसकी पब्लिसिटी न हो, मज़े से इज़्ज़त महफूज, गैरत महफूज, कूते लायमूत ले लेगा, लोगों की निगाहों पर भी नहीं है, अपनी इबादत आसानी से करेगा। बाकी ये कि तबले को आप देखो कि उसका कितना शोर, डम्बक 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 डिम्बक 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 डिम्ब डिम डिम्बक टिम्बान डिम्बक टिम्बान डिम्बक टिम्बान, लेकिन उसको अंदर से देखो, सौतुहु आली वजौफुहु खाली, बोलो सौतुहु आली वजौफुहु खाली। अरब लोग कहते हैं आवाज़ इसकी तो पूरी दुनिया में जाती, समझे। डम्बक वजौफुहु खाली, अंदर से खोखला है, खाली है। ये जो बड़े बड़े ना जिनकी आवाज़ दूर दूर तक है। मैं एक दुआ पढ़ता था, अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी ऐनी सग़ीरन व फ़ी अयुनि अन्नास कबीरा, अल्लाह अपनी निगाह में हमें छोटा कर दे, लोगों की निगाह में हम बहुत बड़ा हो जाए, समझे। और पता नहीं मेरी हमाकत थी क्या थी, बहरहाल मैं पढ़ता रहा, समझ शरीफ में कि नहीं। जब लोगों से मेरा साथ तारुफ हो गया ना, थोड़ा सा तारुफ हो गया, जलसे इधर जलसा उधर जलसा उधर जलसा उधर जलसा उधर जलसा, एक दिन में 9 जलसे मैंने किए, ये मुझे याद है। सुबह फजर से लेकर के अल्लाह का भला करे रात को 2 बजे तक 9 जलसे भी किए इस कराची में, बार कभी 6 कभी 7, एक दिन में 3-4 दिन। मुताला ख़त्म, घर का परहेज वाला खाना ख़त्म, आराम कैलूला वो ख़त्म, रात की नींद ख़त्म, राहत ख़त्म, नमाजें टाइम पे नहीं है और जमात के साथ भी नहीं है। सफ़र में शेखुल इस्लाम जा रहा है, समझिए, सफ़र ही सफ़र, सफ़र यहाँ से गया सफ़र, अल्लाह आपका भला करिए कि बलूचिस्तान सफ़र, दालबंदी गया, नुश्के गया, खारान गया, कई दिन से सोया नहीं, समझे। रात को आकर के आधी रात को पहुंचा जामे फारूकी में कई दिन के बाद, और सुबह फजर की नमाज मैंने पढ़ाई, चूँकि मैं इमाम था, कई दिन से सोया नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और फजर नमाज पढ़ा करके जैसे आकर के सो गया थोड़ा सा, तो तलबा आगे, ईरानी तलबा आगे, वो फारसी थे और उनसे दारुल में पढ़ते थे, वहाँ से आकर के दरवाज़ा खटखटा रहे फजर के बाद। मुझे गुस्सा आ गया, एक आदमी सोया नहीं इतने दिन से, बाहर में निकला मेरे वो घर वाले जो अंदर वाले कपड़े बेकार होते, सोने वाले कपड़े वो पहने हुए थे, मैं बाहर निकला, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अज़कुजा, कहते अज़ दारुल अहमदीम। मैंने कहा छिरा क्यों आ गए? कहते कि खाने मौलाना मंजूर साहब हमीनिस्ट, वो जानते भी नहीं है कि मंजूर यही है, खाने मौलाना मंजूर हमीनिस्ट, मौलाना मेंगल साहब का यही घर है। मैंने कहा यही है। मैंने कहा छिमे को नहीं, क्या करना है उसको, समझे। कहते बराए ज़ियारत, उनको पता नहीं है कि यही है ना, कहते बराए ज़ियारत ओ अहमदीम,
ہم اس کی زیارت کے لیے آ گئے. میرا دماغ خراب ہو گیا, الو کے پٹے, کئی دن سے سویا نہیں اور تم زیارت کے لیے آ گئے, سمجھے, برائے زیارت ہے وہ آمدیم. تو میرے سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی اور کپڑے سے بیکار رنگین قسم کے گھر کے تھے. میں نے کہا کہ مولانا اینس زیارت بکنے دے, سمجھے, امینس مولانا زیارت بکنے دے, کرو زیارت, یہ ہے مولانا, سمجھے. ہنس ہنس کر کے کہنے لگے بے بخشید واجہ, اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو, ہمیں معلوم نہیں تھا, یہ تھا نہیں تھا, اور اپنے آرام کیے. میں نے کہا ہاتھ, میں نے کہا یار معاف کرو یار, تھوڑا سا سونے کے لیے بھی دو, سمجھے. انسان آدمی یہ ہے جی, سمجھے. اتنی گولیاں لے کر کے ہتھیلی کو بھر دیتے, انڈیل دیتے مولوی صاحب, نیند نہیں آتی ان کو, سمجھے. یہ بڑا ہونے کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ غریبوں کو جس مقام پہ پہنچاتا ہے, ہیرو ہوتے ہیں مولوی صاحب اندر کے. ہے ام لہم ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی حکومت انہی کی ہے, وما بینہما, ان کے درمیان میں نہیں. ان کان الامر کذالک, اگر اس طرح ہے آسمان و زمین کی حکومت, یہ فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں. ان کان الامر کذالک, اگر حقیقت یہ تو فلیرتقوا فی الاسباب, تو پھر رسیاں لے کر کے یہ اس میں چڑھے آسمان کی طرف. اصل میں بادشاہی کے فیصلے اور اللہ کو نبوت کے فیصلے, رسالت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں, سمجھ میں. اور یہ ان کے پاس ہے, ان کو اختیار ہے, تو لے لے, آسمان جائے اور وہاں سے دروازہ بند کرے کہ آج کے بعد کسی غریب کو نبی نہ بنایا جائے, سمجھ میں. کہ کسی کو محمد جیسے یتیم کو اس کو رسالت نہ دی جائے, کرو, زور لگاؤ, سمجھے. اب میں بیروہی میں اس کو اتنا بہترین سمجھا سکتا ہوں, لیکن خدا کی قسم آپ کی اردو تو میری زبان ہی نہیں. بیروہی کو تو ہمارے پاس زبردست قسم کے محاورات ہوتے ہیں, ہر چیز کے لیے ایک محاورہ ہوتا ہے, سمجھے. اب کیا کریں, اردو تو میری ماں تھوڑی اردو یہ کہ لکھنؤ کی ہے, ہم تو بیروہی لوگ ہیں. ان کان الامر کذالک, اگر حقیقت یہی ہے تو فلیرتقوا فی الاسباب, رسیوں سے لے کر کے رسیوں میں چڑھے, اوپر جا کر کے آسمان پہ چڑھے اور وہاں سے پھر یہ کہ اس سلسلے کو بند کرے. اللہ فرماتے ہم جندن, یہ مبتدا موضوع کی خبر, ہم جندن محزوم کائن من الاحزاب ہنالک, اس موقع پر, اس جگہ, سمجھے, اس جگہ یہ لوگ, یہ مازائد ہے, جندن کائن ہنالک, اس جگہ یہ ایک لشکر ہے, محزوم شکست خوردہ, من الاحزاب, کافروں کے دشمنوں کی جماعتوں میں سے یہ ایک شکست خوردہ جماعت ہے. آپ نے دیکھا اللہ نے سب کو شکست سے دوچار کر دیا. اب فرماتے ہیں کہ تمہارے جیسے اس قسم کے ببلے بہت آئے ہیں, ان کو بھی اپنی تاریخ دیکھو. کذبت قبلہم, آپ کی مشرکین مکہ سے پہلے, قوم نوح و عاد و فرعون, عاد اور فرعون, وہ فرعون کی ذل اوتاد جو میخوں والا, اگر کوئی اس کو الہ نہیں مانتا تو اس کو لٹا کر کے پھر اس کے ہاتھ پہ بھی میخ لگائے, اس ہاتھ پہ بھی میخ لگائے, پاؤں پہ میخ لگائے کہ مجھے رب کیوں نہیں مانتے, مجھے الہ کیوں نہیں مانتے. یہ قوم نوح, قوم عاد, فرعون جو میخوں والا, یہ سارے کے سارے انہوں نے تکذیب کی. وثمود, قوم سمود, قوم لوط, وہ اصحاب الایکہ, اور شعیب علیہ السلام کی قوم جھنڈ والے, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں, جن پر یہ کہ بارش ہو گئی, آگ کے انگارے ان پر گرے اور یہ کہ سایبان ہو گیا. آپ کے سامنے 19ویں پارے میں, اولئک الاحزاب, یہی وہ گروہ ہیں سارے, دیکھ لو کن کا, ان کل واحد من ہؤلاء, ان میں سے کوئی بھی, ان کلن لیس کل من ہؤلاء, ان میں سے کوئی بھی ایسی جماعت نہیں گزری مگر الا کذب رسلہم, انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کر دی. فحق عقابی, لہذا میرا عذاب ان کے خلاف, میری گرفت ثابت ہو گئی, میں نے ان کو یہ کہ چھوڑا نہیں. اور یہ مشرکین مکہ یہ بھی وہی, یہ چاہتے کہ جوتا لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانتے. ما ینظر ما ینتظر ہؤلاء, یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر الا صیحۃ واحدۃ, ایک زوردار قسم کی ایک آواز آ جائے, کلیجہ ان کا پھٹ جائے. مالہا, ایسا آواز آئے گا, ایسی آواز آئے گی کہ مالہا من فواق, اس کا کوئی وقفہ نہیں ہوگا. فواق کا معنی وقفہ, لیکن فواق اصل میں کہتے ہیں اونٹنی کو ایک مرتبہ دوہ لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کا پھر یہ ہے کہ دوہ لیتے ہیں کہ اور دودھ کی ضرورت ہے, پھر دوڑ, تو ان کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فواق کہتے ہیں. فواق الناقہ, دو. اب یہ مال مویشی والے لوگ, یہ ہم لوگ بھی پہلے بکری کو دوہ لیتے, بکریوں کو دوہ لیا, 20 بکریاں میری تھی, دوہ لیا ہم نے گھر میں, اس کے بعد ہمسایہ آ گیا, آدھا گھنٹے کے بعد برتن لے کر کے, سمجھے, ہمیں دودھ, اب ہم نے وہ جو دودھ تھا اس کو دہی میں ہم نے ملایا, جو ہم نے 20 بکریوں کو اس کو دہی میں ملایا, ان کو تازہ دودھ چاہیے چائے کے لیے, تو پھر کہتے ہیں کہ ارے ایٹ تھی پاچوئی کبو, سمجھے, یہ فواق ہے. پانچوئی مانا دو بار یہ ہے کہ زور لگاؤ ان میں سے کچھ دودھ, پھر یہ ہے کہ انہی 20 کو واپس 20 میں سے 2 قطرے 4 قطرے, پھر اس کے برتن کو آدھا کریں گے یا بھر کر کے اس کو دے دیں گے, لے جاؤ بھائی.
یہ کس نے دیکھا ہے؟ شہزادے ہیں نا آپ لوگ، سمجھے؟ تو ہمارے بروہی میں کہتے ہیں اس کو پاچوئی، اور عربی میں کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو فواک، سمجھے؟ اور اردو میں، اردو والے تو پکوڑے سموسے، بولو اردو والوں کے لیے تو کیا ہے؟ ان کے لیے پکوڑے سموسے گلاب جامن چمچم، سمجھ شریف میں ہے کہ دہی بڑے چھوٹے بڑی دہی بڑے، بس یہی ہے، یہ سارے کے سارے دہی بڑے والے لوگ تو ہیں، اور کون؟ سمجھے؟ صحیح ہے مرشد؟ ہاں، اس قسم کی انتظار نہیں کرتے، مگر ایک سخت آواز کی، ایک آواز اس قسم کی کہ اس کا کوئی وقفہ ہی نہ ہو۔ وقالو، مذاق کے طور پر کہتے، کالو یقولون، مذاق کے طور پر کہتے، یا ربنا عجل لنا قطنا، قطنا کمانا حزنا، ہمارا حساب جو جہنم کا ہے، ہمارا حساب عذاب کا ہے، یا یہ کہ جنت کا، ہمیں جلدی دے دو، قبل یوم الحساب، حساب سے پہلے، آخرت کے حساب کتاب سے پہلے، قطنا، ہمارا حساب ہمیں پہلے سے دے دو۔ اڑے ہو گیا؟ اصبر علی ما یقولون، اس قسم کے مذاق کرتے رہیں گے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ واذکر عبدنا داؤد، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرو، ذل اید، جو کہ طاقتور تھے، انہ اواب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، طاقتور تھے، کس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چراتا تھا اور کمزور تھا، اللہ نے بادشاہی بھی دے دی، اور اللہ نے آپ کو یہ کہ نبی بھی بنا دیا، اور جس طرح داؤد علیہ السلام چرواہے تھے، بکریاں چرا کر کے اللہ نے اس کو طاقتور بنا، طاقتور اس طرح بنایا کہ جالوت کو پتھر مارا، جالوت گر پڑا، اور وہ جالوت اس طرح، آپ کی مسجد کے مینارے تو نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں، سمجھے؟ جیسے مسجدوں کے بڑے بڑے مینارے ہوتے، اس قسم کا حرامی تھا، سمجھے؟ 70 ذرا کے، 60 ذرا کے تو ایک عام آدمی ہوتا تھا، جالوت تو اور بھی بلا تھا، سمجھ رہے؟ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت، داؤد بھی کمزور تھا، چرواہا تھا، لیکن اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، اس کو بادشاہ دے دی، اس کو سلطنت دے دی۔ محمد آپ بھی تو چرواہے، ما من نبی الا وقد رأى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ قالوا انت یا رسول اللہ، حضرت آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی چرائی۔ الا قراریت، چند قیراتوں پر میں مزدوری کر کے میں نے بکریاں چرائی۔ اب آپ لوگوں میں جو بکری چرانے والے ہوں گے ان میں وہ فخر و غرور نہیں ہوگا جو جنہوں نے نہیں چرائی۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے تو بکری چرائی بھی نہیں ہے، نہیں جھوٹ بولتا، چرائی، چرائی نہیں ہے، چرائی، سمجھے؟ ایسے، اور وہ جو ہمارے دوست کا بیٹا شہزادے ہے، سمجھے بھائی جان، اس کے پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن اس کے والد سے اللہ نے کہا کہ پاکستان میں منحوس تمہارے رزق نہیں ہے، تم ریاض چلے جاؤ، سمجھے؟ تو دیکھو اس کا والد صاحب وہاں پر گیا ہے، اتنے زمانے سے بس جیسے کہ زرداری ہے، اس کا منہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہاں سمجھے؟ تو اس کے والد نے ابھی تک پورا نہیں کیا، سمجھے؟ پڑھائی مڑائی مدرسہ سب چھوڑ کر کے، مسجد مدرسہ لوگ پورے اس پر اللہ کا بھلا کرے اس کے لیے مرتے تھے، ان کو چھوڑا، کہا کہ یہ مولوی والا جو لقمہ ہوتا ہے وہ لاکھوں کا ہوتا ہے، میں کروڑوں میں چلا جاؤں، وہ چلا گیا، سمجھے؟ اس طریقے پر چلو پیر صاحب، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذل اید، مانا یہ کہ ہاتھ والے یعنی طاقت والے، انہ اواب انہ رجاع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ انا سخرنا الجبال یسبحن ماہ، یہ ماہ کو یسبحن کے ساتھ لگاؤ، ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یہ ہے کہ تسبیح کرتے آپ کے ساتھ صبح اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شام، سپہر اور صبح، ہر ٹائم پہ یہ کہ پہاڑ بھی، میں نے آپ سے عرض کی آواز ایسی تھی جس وقت جھومتا تھا مولانا بالکل غرق ہوتا تھا، ابھی قصہ آئے گا، سمجھے؟ وہ غرق ہوتا تھا عبادت میں، سمجھے؟ ہمارے حضرت ایک دفعہ چمن کے اندر اس طرح کتاب میں لگے ہوئے، سمجھے؟ لوگ قریب جا کر کے کھڑے ہو گئے، اس کو کوئی پتہ نہیں وہ کتاب میں لگا ہوا، تو مفتی ابو لبابہ دامت برکاتہ العالیہ نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے اڑے مولوی منظور، اس کو دیکھو، اس بوڑھے کو کیسے یہ غرق ہو گیا مطالعے میں، اس قسم کا مطالعہ تو پھر یہ سلیم اللہ کیوں نہیں بنے گا، سمجھے میرے صاحب؟ یہ اس طرح غرق۔ حضرت داؤد علیہ السلام بس پھر اس دنیا سے نکل جاتا تھا جب ان کے اللہ اللہ شروع ہو جاتے، سمجھے؟
خیر ابھی آپ کو بتاتا ہوں. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق کہ یہ ہے کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ یہ کہ تسبیح پڑھتے ہیں دوپہر سپہر اور صبح، والطیر اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا آپ کے ساتھ، محشورۃ در حال کہ ان کو جمع کیا جائے. کل للہ اواب، ان میں سے ہر ایک آپ کے ساتھ مل کر کے للہ اللہ کے لیے اواب عبادت کرنے والے، سمجھے. اور دوسرا ترجمہ یہ کلن پہاڑوں میں سے اور پرندوں میں سے ہر ایک لہو داؤد کے لیے اواب فرمان برداری کرنے والے تھے. لیکن اس سے پہلے والا ترجمہ لہو اے للہ، کل واحد من الجبال والطیر، جبال اور طیر میں سے ہر ایک للہ اواب ما داؤد، داؤد کے ساتھ ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. وشددنا ملکہ، ہم نے آپ کی حکومت کو مضبوط کر دیا تھا، آپ کی یہ کہ فوجیوں سے وآتینا الحکمت، ہم نے آپ کو یہ کہ حکمت دے دی، کمال علم آپ کو دے دیا، یا کہہ دو کہ نبوت آپ کو دے دی. وفصل الخطاب، الخطاب الفاصل، اضافت المصدر، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اضافت الصفت الی الموصوف، الخطاب الفاصل، ایسا خطاب آپ کو دیا تھا کہ فاصل تھا جو حق و باطل کے درمیان میں یہ کہ فرق کر دے. الخطاب الفاصل، اور فصل کا مناسل کاٹنے کا، وفصل الخطاب، خصومات کو کاٹنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا. جہاں لوگوں کے جھگڑے ہو جائے مدعی اور مدعا، بڑے قضا کے اندر سخت ماہر تھے قضا میں. وقت الخطاب، یعنی الخطاب القاطع، خطاب خاطع، یعنی قضا اس قسم کا دیا تھا کہ اس قضا میں لوگوں کی خصومات کو یہ کہ وہ کاٹ کر کے یہ کہ مسل سلسلہ کرتا تھا. ٹھیک ہے مولانا، واز قاری ہوتا. وَلَتَاكَ نَبُوَ الْخَصْمِ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اب تسی ٹیٹ رہو. حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے ذہن میں آ گیا کہ جس طرح میں فیصلہ کرتا ہوں اور کمال علم اللہ نے مجھے دیا ہے، شاید یہ کسی کے پاس ہو، سمجھے. اور فیصلے کے طریقے ہمارے اس میں شریعت محمدیہ کے اندر فیصلے کے طریقے یہ ہے، 3 طریقے ہیں. پہلے مدعی سے گواہ سنو، گواہوں سے اس نے ثابت کیا کہ یہ چیز مدعی کی ہے تو فیصلے اس کے حق میں. اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ سے اللہ کا بھلا کرے قسم لی جائے گی. مدعا علیہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ چیز وہ لے جائے گا. اور تیسری صورت یہ کہ مدعا علیہ کہتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، مدعی کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، مدعا علیہ کہتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا. کیوں نہیں اٹھاتا؟ دال میں کالا کالا ہے نا، اس لیے نہیں اٹھاتا. جب وہ قسم سے انکار کرتا مدعا علیہ تب بھی چیز اٹھا کر کے مدعی کو دے دیں گے. یہ 3 طریقے ہو گئے. حجج القضاء ثلاثۃ، الیمین البینۃ او الیمین او النقول، یا بینہ پیش کرے مدعی، او الیمین یا مدعا علیہ قسم اٹھائے، او النقول یا انکار کرے مدعا علیہ کہ میں قسم نہیں اٹھاتا. ترتیب یہی ہوتی ہے. حضرت علی کو نبی نے فرمایا کہ علی کبھی ایک فریق کی بات سن کر کے فیصلہ نہیں دینا، دوسرے کو سننا. اب حضرت فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے فصل خطاب دی ہے، کمال علم دی ہے، کمال قضا دی ہے، غاضب کا میں قاضی ہوں، سمجھے. اللہ پاک نے بطور تمثیل کے 2 فرشتوں کو اللہ کا بھلا کریے کہ بھیجا انسانی شکل میں. وہ دیوار پھلانگ کر کے آگے، دیوار پھلانگ کر کے آگے حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گیا. ادھر تو گن مین گیٹ پر کھڑے تھے، وہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر کے آگے گھبرا گیا. انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لا تخف، گھبراؤ نہیں، خصمان ہے، ہم 2 آپس میں لڑائی کرنے والے، ہمارے جھگڑا ہے. ان ھذا اخی لہو 99 ناجۃ، حضرت یہ اس کے ساتھ جو میرا جھگڑا ہے اس کے 99 دمبیاں ہیں. دمبی جانتے ہو؟ یہ بھی بڑی بات ہے، سمجھے. اس کی 99 دمبیاں ہیں، میں غریب آدمی، میری 1 دمبی ہے، سمجھے، میری 1 دمبی ہے. اور یہ اس کو بھی اللہ آپ کا بھلا کرے اپنی دمبیوں کے ساتھ یہ بھی مجھ سے چھیننا چاہ رہا ہے تاکہ اس کے 100 ہو جائے. آیا سمجھ میں؟ تو یہ 1 دمبی کا مالک اس نے اپنا مسئلہ پیش کر دیا کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی 99 دمبیاں ہیں، پھر بھی مسئلہ. داؤد علیہ السلام نے فرمایا اس نے تو بہت بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ، یہ بالکل غلط ہے، سمجھے، یہ بالکل غلط ہے، سمجھے. اس طریقے پر پارٹنر شریک کرتے رہتے ہیں آپس میں، ہوتا یہ غلط کیا، یہ ظلم ہے. جب یہ کیا تو فرشتے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے ہنسنے لگے. داؤد علیہ السلام کو کچھ سلسلہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے ایک اور وہ فرشتے اڑ کر کے چلے گئے. آیا مثلا. اب داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ فیصلہ میں نے کیا بھی غلط، فیصلہ غلط نہیں ہوا کہ آپ نے یہ کہ ایک کو سنا دوسرے فریق کو سنا بھی نہیں. تو اس لیے فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب،
فاستغفر ربہ، استغفار کیا کہ مجھ سے. یہ اپنے کمال علم اور کمال قضا پر اللہ نے اس کو تنبیہ کی. یہ کوئی حقیقت میں کوئی جھگڑا نہیں تھا دمبا دمبی کا. فرشتے بصورت انسان کی شکل میں آ کر کے انہوں نے یہ کہا. یہ کمال علم اور کمال قضا پر اس کو تنبیہ کر دی. یہ جگہ مشکل ہے، اس لیے میں آپ سے کر رہا ہوں. دوسری تقریر اس کی، حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرات یہ بتاتے کہ آخری دنوں میں حضرت اقدس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. اس جگہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ حقیقت کیا ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کے اندر منہمک اور غرق ہوتا تھا. عبادت کے اندر منہمک اور غرق ہوتا تھا. کسی کی کوئی دنیا کے جتنا بھی ڈگڈگو بجے باہر سے دنیا سے ان کو کوئی پتہ نہیں چلا. تو داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ آ گیا کہ عبادت میں جو مجھے مزہ آتا ہے تسبیح پڑھنے میں، پہاڑ بھی میرے ساتھ جھومتے ہیں، اس وقت میرے اس خشوع اور خضوع کو دنیا میں شاید کوئی چیز ختم کرنے والی ہوگی بھی نہیں. تو وہ اپنے اس، اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنی کوٹھی میں اور اس مکان میں وہ اللہ اللہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک اس زمانے کے اندر دشمنی کی نشانی یہی ہوتی تھی کہ دیواروں سے پھلانگ کر کے یہ لوگ آگے تو عبادت تو گھبرا گیا کہ کیا ہوا. انسان طبی طور پر گھبراتا ہے، گھبرا گیا خشوع خضوع ختم ہو گیا نہیں ہو گیا، عبادت کا انہماک تو ختم ہو گیا. سمجھے؟ اور انہوں نے یہ سلسلہ بتایا کہ اس کے جی میں میرے ایک دم بھی ہے، اس کے 99 پھر بھی مجھ پر ظلم کرنا چاہ رہا. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ناجائز کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اور وہ دیکھنے لگے اس طریقے پر، تو وہ تو چلے گئے. داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے جو ذہن میں تھا کہ میری عبادت کو کوئی کاٹنے والا نہیں، اصل یہ اللہ نے آزمایا مجھے انسانی شکل میں. آگے عبادت میری کٹ گئی. تو وہ میرا نعرہ کہاں گیا کہ میں یہ ہے کہ میری عبادت کو کوئی بھی اس میں خلل واقع نہیں کر سکتا. ہو گیا مولانا. اب کمال علم یا کمال عبادت، انہماک فی العبادت، ان میں سے دونوں کے ساتھ تقریر ایک ہی ہوگی، تقریباً ایک ہی ہے. یہاں یہ ہے کہ کمال عبادت میرے اور انہماک میرا ختم ہو گیا. اور ادھر یہ کہا کہ نہیں، ایک فریق کو سنا اور کمال علم آپ کا نہیں ہوا، حالانکہ دونوں فریقوں کو سننا چاہیے. تیسری جو ناجائز تقریر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک کمانڈر تھا اور اوریا نام تھا، اور اوریا کی بیوی جو تھی وہ سوہنی بھی تھی اور چالاک قسم کی خاتون بھی تھی. داؤد علیہ السلام کے اپنے 99 بیویاں. داؤد علیہ السلام نے اس بہانے سے اپنے اس کمانڈر کو جنگ میں بھیجا، جا کر کے وہ اس پر اللہ آپ کو بھلا کرے سرحد پر لڑتے رہے اور وہ مر گیا. اس کو کسی طرح مروانا تھا، وہ مر گیا. اور اس کی بیوی نے عدت گزاری، داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا. تو اب فرشتوں نے آ کر کے یہ شکل بنا دی، انسانی شکل آ کر کے کہ حضرت یہ کہ اس کی 99 دمبیاں میری ایک دمبی، یعنی اس کی 99 بیویاں میری ایک بیوی ہے. اور اس کے پیچھے بھی یہ پڑا ہوا. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ناجائز کر رہا وہ کر رہا. سمجھے؟ جبکہ داؤد علیہ السلام نے خود یہ کہ وہ دمبی لی تھی. آپ سمجھے نہیں؟ وہ دمبی تو اس نے خود لی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اب داؤد علیہ السلام کو تنبیہ ہوگی کہ یہ تو مسئلہ میری اپنی غلطی ہے. سمجھے؟ یہ مجھے بتا رہے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے، مفسرین اس کو نقل کرتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بات میرے سامنے کرے گا تو میں پھر یہ ہے کہ 160 کوڑے اس کو کس کر کے مار دوں گا. کہ انبیاء کی عصمت پر اس قسم کا حملہ کر دینا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ کسی طرح ٹھیک نہیں. چلے گا مولانا. اب دیکھیے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ وَقَدْ أَتَاكَ هَلْ أَتَاكَ قَدْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ. خصم کی یہ ہے کہ خبر آپ کے پاس آ گئی کہ اس تصور المحراب، جبکہ انہوں نے محراب سے عبادت گاہ کو پھلانگ کر کے، دیوار پھانگ کر کے چلے گئے. تصور دیوار پھاندنے کو کہتے ہیں. اس دخلوا علی داود، جب داود کے پاس چلے گئے، پہلے والے اس سے بدل بنے گا. ففزع منهم، وہ ان سے گھبرانے لگے. قالوا لا تخف، ڈرو نہیں حضرت. نحن خصمان، ہم دو فریق ہیں. نحن خصمان بغى بعضنا علی بعض، بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے. جب ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ان سمیت قصتنا، ہمارے قصے کو آپ سنیں گے. فحکم بیننا بالحق، انصاف کا فیصلہ کر دینا. ولا تشتت، اور نا انصافی نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا. وہدنا الی سواء الصراط، اور سیدھے بات ہمیں بتا دو.
ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ، یہ میرا بھائی یعنی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دینی بھائی، لہ 99 ناجۃ، اس کے 99 دمبیاں، ولی ناجۃ واحدۃ، میری ایک دمبی۔ فقال، یہ کہتا ہے اکفلنیھا، یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کہ اس کا مالک بھی مجھے بنا دو، اس کا کفیل ذمہ دار بھی مجھے بنا دو، اس کا مالک مجھے بنا دو۔ وعزنی فی الخطاب، اور خطاب میں مجھ پر یہ ہے کہ گفتگو میں یہ غالب آ گیا ہے، غلبنی فی المخاطبۃ۔ قال، حضرت داؤد نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، اس طرح مولانا لقد ظلمک، اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، بسؤال ضم نعجتک، بسؤال اس کے بعد ضم نکالیں گے، بسؤال ضم نعجتک الی نعاجی، کہ اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی کی ملانے کا سوال کر کے اس نے ظلم کیا۔ لقد ظلمک بسؤال ضم نعجتک الی نعاجی، خوب غور کر لینا، لقد ظلمک، اس نے ظلم کیا پر آپ یہ ظالم ہے، بسؤال ضم نعجتک، تیری دمبی کو ایک دمبی کو ملانا، ان کو ملانا الی نعاجی، 99 دمبیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور پارٹنر اور شریکوں میں سے بہت سے لوگ، لا يبغي بعضهم على بعض، بعض پر اس طرح زیادتی کرتے ہیں، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں یہ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، یہ ما زائد ہے، وَقَلِيلٌ هُمْ، اور وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں، قلیل خبر مقدم ہے اور ہم مبتدا مؤخر۔ وَظَنَّ داؤد، پھر داؤد علیہ السلام کو یہ گمان ہو گیا، انما فتناه، ہم نے اس کے امتحان لے لیا، اس کو آزما، فاستغفر، اس کو اپنی غلطی کی خطا کی تنبیہ ہو گئی، فاستغفر ربہ، رب سے اس نے استغفار مانگا، وخر راکعا، اور سجدے کے اندر گڑا۔ یہ جو آپ سے عرض کیا تھا کہ رکوع سجدے کے معنی میں آتا ہے، یہ سجدے کے معنی میں ہے رکوع۔ وخر ساجدا واناب الی، میرے طرف متوجہ ہو گئے، فغفرنا له ذلک، ہم نے یہ کہ جو کچھ استغفار کیا جس سے ہم نے اس کو بخش دیا۔ وان لو عندنا لزلفا، وان لو عندنا لزلفا وحسن مآب، ہم اس کے لیے داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے ہاں لزلفا بہت بڑا رتبہ اور قرب ہے، وحسن مآب، اور اچھا انجام ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا، اب مسئلہ بالکل حل ہو گیا، آپ کو کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ آگے مولانا چلیے گا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا زمین میں، فتنبأ، متنبع ہو جا، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوا، کبھی یہ کہ خواہشات کی پیروی نہیں کرنا، فان یضلک عن سبیل اللہ، کہ اب اللہ کے راستے سے آپ کو یہ کہ بھٹکا دیں گے یہ خواہش، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہوگا، بما نسوا سبیل اللہ، بس اب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے راستے کو یہ کہ بھلا دیا ہے، ان سے بما نسوا، یہ ان کے نسیان کی وجہ سے جو انہوں نے بھلا دیا، سخت عذاب ہوگا یوم الحساب، یا بما نسوا یوم الحساب، حساب والے دن کو انہوں نے بھلا دیا، اس کی وجہ سے ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد بتاتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کو باطلا، ہم نے عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ باقی کافر کہتے ہیں کہ جی بس یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بیکار ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ان کے درمیان میں جو کچھ بھی آسمان و زمین، ان کو ہم نے ناجائز پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس آسمان و زمین کی ان کو فنا بھی کر دیں گے، اور حساب کتاب کا ایک نظام بھی اللہ نے رکھا۔ ذالک، یہ باطل کی طرف اشارہ ہے، ذالک البطلان، یہ عبث والا عقیدہ رکھنا، ذالک البطلان، یہ بطلان، اور یا کہو کہ ذالک خلق العبث، بیکار پیدا کر دینا، خلق العبث، بیکار پیدا کر دینا، یہ عقیدہ ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، فویل للذین کفروا من النار، کافروں کے لیے تباہی ہو، من النار، جہنم کے عذاب سے۔ سمجھے؟ اس آسمان و زمین کی اس دنیا کی زندگی میں کافر اور مسلمان دونوں رہتے ہیں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لے اور اچھے عمل کیا، کیا ہم ان کو کر دیں گے کل مفسدین فی الارض، جو زمین کے اندر تخریب کاری کرے ان کی طرح؟ دونوں برابر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے وہ فائزین ہے، اور جو یہ کہ بیکار مفسدین فی الارض وہ خاسرین ہے۔ کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقین کو فجار کی طرح ہم کریں گے؟ ام نجعل المتقین کائنین کالفجار، سمجھے؟ یہ آسمان و زمین بیکار پیدا نہیں ہے، اس میں غور کرو،
اس کا کوئی مقصد ہے؟ تم بیکار پیدا نہیں ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آپ کو بیکار پیدا کیا، آپ کا یہ گمان غلط ہے، اپنی اصلاح کر لو، سمجھے؟ اور یہ تدبر آدمی کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ قرآن سے، کہ یہ آسمان اور زمین کا نظام اللہ نے بیکار نہیں بنایا، مجھے جو اللہ نے بنایا ہے یہ بیکار نہیں بنایا کسی مقصد کے لیے، یہ سارا سب کچھ قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے کتاب انزلناہ الیک، آپ کو ربط سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ سب کچھ قرآن پاک سے، یہ اللہ آپ کا بھلا کر قرآن کے تدبر سے حاصل۔ ھذا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس کو یہ کہ آپ کی طرف اتار دی ہے، مبارکم، برکت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، عقیدے میں بھی برکت، زندگی میں بھی برکت، زندگی کے معاملات کے اندر بھی برکت، جنت میں بھی برکت، اللہ آپ کا بھلا کرے، ساری چیزیں اس کی برکت، ان سے استفادہ کرو۔ ھذا کتاب انزلناہ الیک مبارکم، برکت والی ہے، اس کو اتارا ہے ہم نے، انزلناہ اس لیے اتارا کہ لیتدبروا بہ، لیتدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات کے اللہ آپ کا بھلا کرے، آیات میں تدبر کرے، آیت کے پیچھے پڑھو، کسی آیت کو بغیر حل کے نہ چھوڑو۔ ارے مولانا یہ تدبر دبر سے ہے، دبر آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ کو معلوم نہیں، سمجھ شریف میں آگے، یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ دبر سے، سمجھے؟ دبر پیچھے ہوتا ہے، تو فرمایا آیتوں کے پیچھے پڑھو، قرآن کے کوئی جگہ بغیر حل کے نہ چھوڑو، سمجھے؟ انور شاہ بھی تو انسان تھا، حسین علی بھی، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ بھی انسان تھے، حسین احمد مدنی جیسا ذہین آدمی نہیں تھا، لیکن لگا رہا، اللہ نے وہ علم حسین احمد کو دیا کہ شیخ الہند نے ایک موقع پر فرمایا کہ حسین احمد کے علم کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں استاد ہوں کا میں جانتا ہوں حسین احمد مدنی کے پاس علم کیا ہے۔ کہا کہ بعض لوگ صرف فقہ حنفی کو جانتے ہیں، کمال ہے حسین احمد کا کہ مدینہ میں بیٹھ کر کے شافعی حنفیت کا دفاع کر کے شافعی فقہ والوں کو بھی جواب دیتا ہے، مالکیہ کو بھی جواب دیتا ہے، حنابلہ کو جواب دیتا ہے، یہ چاروں فقہ کا حافظ ہے، سمجھے؟ یہ تو کمال ہے ان کا۔ خیر آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، یہ ہم نے اس لیے اتارا لیا تدبر آیاتی، آپ کو سمجھ میں آ گیا تدبر، تاکہ پیچھے پڑھیں، وَلْيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ بِالْقُرْآنِ، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں قرآن سے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان گفٹ کے طور پر دے دی، اس کا بیٹا سلیمان، نعم العبد سلیمان، اس کا بیٹا سلیمان وہ بھی بڑا پیارا، پہلے ابا کا ذکر ہو گیا اب بیٹے کا ذکر ہو رہا، دونوں بادشاہ گزرے، نعم العبد سلیمان مخصوص بالمدح محذوف ہے، ان سلیمان اواب الینا، سلیمان ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا، باب کو بھی اواب کہا، اس کو بھی کہا، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد۔ اب جو خود ساختہ جو قصہ ہے، خود ساختہ قصہ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ جہاد کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، سمجھے؟ اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، جہاد کے گھوڑوں کے دیکھنے میں اور مشاہدہ کرنے میں سارے گھوڑے پسند آ گئے، سمجھ شریف میں آ گئے، اسی میں دیکھا کہ نماز کا وقت نکل گیا، میں تو گھوڑوں کو دیکھتا رہا، نماز کا، فرمایا کہ لاؤ ان کو باڑے سے نکالو واپس، گھوڑوں کو واپس لایا گیا، اور لا کر کے پھر آپ نے یہ ہے کہ تلوار لے لی، ان کی گردن بھی اٹھا دی اور ان کے پاؤں کونچے بھی ان کی کاٹ ڈالے، کہ انہی کی وجہ سے اللہ کی نماز مجھ سے قضا ہو گئی، انہوں نے مجھے غافل کر دیا، لہذا ان کی سزا یہی ہے۔ یہ مشہور ایک قول ہے، پہلے ہم اس پر ترجمہ کرتے ہیں۔ اذ عرض علیہ بالعشی، فرماتے ہیں کہ سہ پہر کو، عصر کے ٹائم پہ یا دوپہر کو، سہ پہر کو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، الصافنات گھوڑے، الجیاد عمدہ قسم کے، یہ صفت ہے یا اب عطف بیان ہے الصافنات سے، گھوڑے عمدہ قسم کے گھوڑے آپ کے سامنے پیش ہو گئے اور دیکھ دیکھ کر کے نماز قضا ہو گئی۔ فقال انی احببت حب الخیر، میں نے محبت کی اللہ آپ کا ورک مال کی محبت کی طرح ان سے، ان ذکر ربی متجاوزا ان ذکر ربی، اللہ کی ذکر سے گزر کر کے، ذکر سے مراد نماز ہے، یعنی نماز سے گزر کر کے نماز میری رہ گئی، حتی توارت الشمس، یہاں تک کہ سورج یہ کہ جا کر کے غروب ہو گیا، بالحجاب، پردے کے اندر جا کر کے سورج غروب ہو گیا، نماز میری رہ گئی، لہذا ردوہا، ان صافنات الجیاد کو واپس کر دو علیہ میرے سامنے۔ جب واپس کیا گیا تو فتفق یمسحها مسحا بالسوق والعناق، پس آپ شروع ہو گئے، فتفق یمسحها، آپ پہنچنے لگے، مانا مارنے لگے، بالسوق ان کی پنڈلیوں پر، والعناق ان کے گردنوں پر، ان کی گردن اڑا دی، کہ ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی۔ ہو گیا مولانا؟
اس وقت خیال کر لینا توارت کا ترجمہ میں نے کر دیا کہ سورج غروب ہو گیا بالحجاب، پردے میں جا کر کے، ان ذکر ربی کا منع کر دیا، متجاوزن ان ذکر ربی، میں نے مال کی محبت رکھی، ان ذکر ربی متجاوزن ان ذکر ربی، یہ ان مجاوزت کے لیے لے لیا، متجاوزن ان ذکر ربی، اللہ کے ذکر سے تجاوز کر کے، اللہ کا ذکر، اللہ کی نماز مجھ سے رہ گئی۔ اڑے ہو گیا ہاں؟ اور یہ ظاہر ہے کہ نبی کی نماز رہ گئی گھوڑوں کی مشاہدے میں، گھوڑوں کی دیدار میں نبی کی نماز رہ گئی، تو نبی کا پھر کیا ہے؟ وہ بابا تو نہیں ہے کہ ڈمپروں کی وجہ سے اس کا سبق بھی رہ جائے۔ آیا سمجھ میں؟ بابا تو نہیں کہ ڈمپروں ہے، اور پیر صاحب نہیں ہے کہ جو مریضوں کی تشخیص کرے، نماز رہ جائے۔ آیا مسئلہ سمجھے؟ اس لیے دوسری تفسیر، اِذْ رِزَالِ بِلَشِي الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، سے پیر کو آپ کے سامنے پیش کیے گئے عمدہ قسم کے گھوڑے۔ جب گھوڑوں کو دیکھا تو فقال انی احببت حب الخیر، میں نے مال سے محبت رکھی، احببت الصافنات، ان گھوڑوں سے میں نے محبت کی، کحب الخیر، جیسے کہ مال سے محبت کی جاتی ہے۔ اس وقت تشبیہ کے لیے لے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ کحب الخیر احببت الصافنات الجیاد، صافنات الجیاد سے میں نے محبت کی ہے، کحب الخیر المال الاخر، جیسے کہ دوسرے مال کی محبت ہوتی ہے، یہ میں نے گھوڑوں سے محبت کی ہے۔ لِأَجَلِ ذِكْرِ رَبِّي، یہ ان اجلیہ لے لیا، لِأَجَلِ ذِكْرِ رَبِّي، اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ آپ نے پڑھا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، بولو وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، یہ ان یہ اجلیہ ہے، آپ کی قول کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے مال سے محبت کی ہے اللہ کی ذکر کی وجہ سے، اللہ کی ذکر کی وجہ سے میں نے مال سے محبت کی ہے۔ حتی توارت، یہاں تک کہ وہ گھوڑے، اب پہلے تھا سورج، سمجھ رہی میں، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ یہ گھوڑے جا کر کے یہ باڑے کے اندر چلے گئے، پردے میں غائب ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ ردوہا، بہت مزہ ہے مجھے ان کو واپس کر دو۔ فتفقا، پس آپ نے شروع کر دیا، یمسحوا بالسوق والعناق، ان کے پنڈلیوں پر بھی ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان کے سر پر بھی ہاتھ پھیر رہے تھے کہ واہ واہ یہ جہاد میں کام آ جائیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان کے یہ جو بال ہے جن سے مکھیوں کو اڑاتے ہیں اور اللہ کا والا کرے دم کے، اس پر بھی ثواب ملے گا مجاہد کو۔ اب کوئی اشکال نہیں ہے، نماز کا تو ذکر ہی نہیں ہے، سمجھ، انی احببت حب الخیر، میں نے مال سے محبت کی ہے، کیوں؟ ان ذکر ربی، لأجل ذکر ربی، مال سے جو میری محبت ہے وہ بھی اللہ کی ذکر کی وجہ سے، اللہ کی دین کی وجہ، ذکر تو اللہ کا دین ہے، اللہ کی دین کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے۔ حتی توارت الصافنات، یہاں تک کہ وہ گھوڑے ایک ایک کر کے دیکھتے رہے، وہ گھوڑے گئے بالحجاب، باڑے کے اندر گھوڑے چلے گئے۔ اب توارت کی ہی ضمیر شمس کی طرف نہیں ہے، الصافنات کی طرف، یہ جب باڑے میں چلے گئے فرمایا بہت مزہ آیا، زبردست قسم کے گھوڑے جہاد میں کام آئیں گے، ردوہا علیہ، ان کو واپس لوٹا دو۔ واپس لوٹا گیا تو فتفقا یمسحوا مسحا بسوق، پنڈلی پر بھی ہاتھ پھیر رہا تھا، پیار کا ہاتھ پھیر رہا تھا، اور ولانا کیونکہ گردنوں پر واہ واہ دبے انشاءاللہ ڈیر خوند کہی دا جہاد کے، یہ جہاد میں ہمیں کام آئے گا۔ اب تو کوئی اسکال نہیں ہے نا، بولو اب تو کوئی، بولو اب تو کوئی اسکال نہیں ہے۔ یہ ان کو حضرت ملا عبد الرسول کے بقول ان اجلیہ لے لے، مزہ یہ کوئی اشکال ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت اقدس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس میں بخاری شریف کے اندر اس ان کو من کے معنی میں لیا، اور من ابتدائی آتا ہے، سمجھے؟ اب من والا ترجمہ کرو۔ اِذْ رِزَالِ بِلَشِي الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جب عمدہ قسم کے گھوڑے آپ پر پیش کیے گئے، فقال انی احببت حب الخیر، میں نے ان سے محبت رکھی مال سے، لیکن یہ میری محبت اللہ آپ کا بھلا کرے، مبتدأ من ذکر ربی، مبتدأ من ذکر ربی، میری اس محبت کی ابتدا، اس کی بنیاد ذکر رب ہے، مبتدأ من ذکر ربی، آگے اسی طرح کو گے، حتی توارت الصافنات الجیاد، اسی طرح وہ گھوڑی ہے کہ بالحجاب ہے، اس کے اندر باڑے کے اندر چلے گئے، فرمایا ردوا علیہ، لے گو اسی طرح پیار کے ہاتھ۔ اب یہ ہے کہ من کو، اس کو ان کو ہم نے من کے معنی میں لے لیا، ان کو کس کے معنی میں لے لیا؟ من کے معنی میں۔ اڑے ہو گیا۔ تیسرا ہے
جو حضرت اقدس امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ذکر سے پہلے یہاں ترک کا لفظ مضاف، اور حضرت کی کتاب مضافات کے حذف پر ہے کہ کہاں کہاں مضاف حذف ہو چکا ہے. 3 جلدیں، بڑی پیاری چیز ہے اعراب القرآن حضرت کی زجاج رحمۃ اللہ. کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے پہلے ترک نکالیں گے اور ان کو مجاوزت کے معنی میں لے لیں. انی احببت حب الخیر، میں نے اپنے مال سے میں نے محبت رکھی ہے. گھوڑے پیش کر دیے، فرمایا میں نے مال سے محبت رکھی ہے. احببت حب الخیر متجاوزا عن ترک ذکر ربی، متجاوزا رمیت السهم عن القوس، میں نے تیر کو پھینکا قوس سے، سمجھے، متجاوزا عن القوس، قوس سے نکل کر کے پھر جا کر کے شکار کو لگتی ہے. اب ان جو آ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مجاوزہ تو کیا ہوگا؟ انی احببت حب الخیر متجاوزا عن ترک ذکر ربی، عن ترک ذکر ربی، ذکر ربی سے، ذکر ربی کے ترک سے متجاوز ہوگا، یعنی میں نے ترک نہیں کیا ذکر ربی کو، ذکر ربی ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ گل ہے مولوی صاحب، سمجھ شریف میں آ گیا. ردوا علی فتفق یمسو مسم بسوق ولانک ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسی جسدا ثم اناب، ہم نے سلیمان کو بھی آزمایا اور آپ کی کرسی پر جسدن ایک دھڑا ہم نے ڈال دیا، کرسی پر ایک دھڑا پھینک دیا. ثم اناب، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے طرف پھر متوجہ ہو گئے. یہ کیا ہے جی؟ سلیمان کو آزمایا اور ایک دھڑا اس کی کرسی پہ اللہ کا بھلا کریے کہ ڈال دیا. اس کی سب سے زیادہ وضاحت حضرت اقدس نے کی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میری 100 بیویاں ہیں، آج سب کے پاس رات کو جاؤں گا، سب کے پاس جاؤں گا، سب سے ہم بستری کروں گا، اور سب سے جو لڑکے پیدا ہوں گے وہ سارے مجاہد، ان کو جہاد میں ان کو بھیجوں گا. آئے سمجھیں؟ تو میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا ہے؟ آپ سے انشاءاللہ رہ گیا، استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ رہ گیا. تو 100 بیویوں کے پاس گئے، ہم بستری بھی کی، بعد میں ان میں سے کسی بیوی سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. ایک بیوی کا ایک دھڑا سا اور نیم اللہ کا بھلا کرے، نیم انسان، سمجھے بھائی جان، اور وہ بھی معیوب قسم کا ایک دھڑا پیدا ہو گیا. اس کو دائی نے اٹھا کر کے لے جا کر کے آپ کی اس کرسی کے پاس رکھا، سمجھے. اب سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، 100 کہاں، ایک پیدا ہوا، وہ ایک بھی اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ بھی بیکار قسم کا، وہ ایک دھڑا سا تھا. یہ تشریح حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو کہ حدیث میں ہے. یہ سب سے بہترین اس آیت کی تشریح. اگرچہ حدیث میں سلیمان علیہ السلام کا واقع ہے اور تفسیر تحت حاضل آیت نہیں ہے، اس آیت کے تحت یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جوڑا جاتا ہے اس کو، اس حدیث کو اس آیت کی تشریح بنائی جاتی ہے، تفسیر، سمجھے. اب وہ ایک دھڑا، نہ تمام قسم کا ایک دھڑا، اس کو یہ ہے کہ تخت پہ رکھا گیا کہ یہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ جہاد. ہو گیا مولانا؟ یہ تشریح. دوسرا یہ ہے جو غلط قسم کے واقعات ہیں، وہ یہ سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کے وضو بنانے کے لیے، اور یہ جو انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم تھا، اس کو ایک خاتون کے ایک لونڈی کے حوالے کیا، اس کو سنبھالنا، اس کو بیت الخلاء میں نہیں لے جانا ہے، سمجھے. اس خاتون کے پاس وہ انگوٹھی تھی جس کی وجہ اسم اعظم جس پہ نقش تھا، جس کی وجہ سے حکومت چلتی تھی. تو ایک جن نے سلیمان علیہ السلام کی شکل بنائی، ایک جن نے، جنہ تو یہ تشکل باشکال مختلفت، مختلف شکل میں آ سکتے. جن آ گیا اور اس نے اللہ کا بھلا کرے کہ اپنے آپ کو سلیمان ظاہر کیا کہ انگوٹھی دے دو، تو وہ لڑکی نے دے دی، جاری نے اس کو دے دی، اور اس نے وہ جب وہ سلسلہ اس کے پاس آ گیا، جا کر کے وہ تخت پر بیٹھ گیا. اب سلیمان علیہ السلام جیسے واپس آ گئے، دیکھا ساری حکومت تو اسی کو منتقل ہو گئی. سمجھ میں گئے. سلیمان اس کے تعاقب میں نکلا جنگلوں میں بھی اس طریقے، اور پھر سلیمان علیہ السلام اللہ کا بھلا کریے کہ بھوکا، پھر عبادت کر رہا، بھوکا پیاسا، چلتے چلتے آخر جب بھوک لگی تو جا کر کے دریا سے ایک مچھلی پکڑی، اور یہ جن جس نے سلیمان علیہ السلام کی شکل بنائی تھی، جنات تو کر سکتے ہیں، اس نے اللہ کا بھلا کر وہ انگوٹھی دریا میں پھینکی کہ کسی طرح، جنات کو دشمنی تو تھی کہ حضرت ہمارے اوپر حکومت کر رہا، انہوں نے دریا میں پھینکی.
سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے بھوک لگی، دریا سے مچھلی جیسے اس نے مچھلی کو چیرا تو دیکھا اس کے پیٹ سے اللہ کا بھلا کرے وہ انگوٹھی مل گئی۔ انگوٹھی جب مل گئی تو سلیمان علیہ السلام یہ ہے کہ آگے واپس اپنے تخت پر یہ گئی، لیکن جن دنوں میں سلیمان علیہ السلام جس زمانے میں اس سے یہ انگوٹھی چلی گئی، اور یہ جن، یہ جسد یہی جن ہے جو اس پر تخت پر آ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيٍّ جَسَدًا اے جنن، وہ جن ہے جو اس دوران درمیان میں کچھ بیٹھ گیا، لیکن اللہ نے جن کو ذلیل کر دیا، انگوٹھی واپس سلیمان کو مل گئی۔ ثم اناب الی اللہ، ہو گیا مولانا؟ یہ غلط قسم کا قصہ ہے۔ اسی طرح ایک قصہ اور بھی ہے کہ ایک آپ کی بیوی تھی، خوبصورت بیوی تھی، لیکن اس کا والد کافر تھا، والد اس کا کافر تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو مارا تھا، اس کو قتل کیا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ حضرت والد تو میرا قتل ہو گیا، آپ نے قتل کر لیا، وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، میرا والد بادشاہ تھا، لیکن یہ کہ والد کی تصویر مجھے بنا کر، اس زمانے میں تصویر کی اجازت تھی، اس کی شکل کی تصویر مجھے بنا کر کے دے دو، اپنے دل کو تو تسلی دے دو۔ وہ تصویر بنا کر کے سلیمان علیہ السلام نے اس کو، جنات کو بنا کر کے انہوں نے بنا دیا، سونے سے یا چاندی سے کسی طرح بنا کر کے اس نے اس کی عبادت شروع کر دی، بیوی نے چوری چپکے سے، اور دیگر عورتیں بھی اس کے ساتھ مل کر کے اس کی عبادت کرنے لگی۔ 40 دن کے بعد سلیمان علیہ السلام کو تو اب یہ کہ جسدن، اس جسد سے وہ مجسمہ ہے کہ جس کو بطور عبادت کے معبود کے اس کی بیوی اور دوسرے استعمال کرنے لگے۔ یہ سارے غلط قصے ہیں، اصل مسئلہ وہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آپ کو بتا دی۔ ہو گیا مولانا؟ یہ 2-3 جگہیں تھیں جو آپ سے عرض کیا کہ باقی تو سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، آگے تو کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں ہے کہ اس قرآن میں کہ جس پر ہم اور آپ اللہ کا متوجہ ہو جائیں۔ یہ 2-3 جگہیں تھیں۔ ہو گیا مولانا؟ جی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، کہا بابا شب جمعہ میں بیوی کے پاس جو آدمی جائے گا، شب جمعہ میں اپنی بیوی کے پاس جائے گا نا، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مجاہد پیدا ہوگا۔ شب جمعہ میں ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خدا کی قسم میں ایک زمانے سے سوچ رہا تھا یہ تبلیغی میں مجاہد کیوں نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ شب جمعہ میں یہ مدنی مسجد جاتے، شب جمعہ بیوی کے پاس جاتے بھی نہیں، اور آپ کہتے شب جمعہ میں جو آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم بستری کرے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مجاہد۔ تو تبلیغی شب جمعہ ہوتے نہیں، وہ تو مدنی مسجد میں ہوتے، اس وجہ سے ان کے بچے یا ہفتے کے ہوتے، یا اتوار کے، یا پیر کے، یا منگل، یا جمعرات کے۔ شب جمعہ کا تو ان کا ہوتا ہی نہیں، شب جمعہ تو ان کا مدنی مسجد میں ہوتا ہے، اس لیے ان میں سے کوئی مجاہد ان میں پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مولوی صاحب، میرا مسئلہ آپ نے آسان کر دی، سمجھے؟ چلیے گا مولوی صاحب۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ إِلَيْنَا قال یا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ میری بخشش فرما دے، وہب لی ملکا مجھے ایسی حکومت دے دے کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد آنے والے کسی کے لیے نہ ہو۔ چنانچہ 2 مسلمانوں نے حکومت کی، سکندر ذو القرنین نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کسی بھی نبی کو کسی کو یہ حکومت حاصل نہیں ہوئی۔ انک انت الوہاب فسخرنا له الریح، ہوائیں ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دی، درا لے کے تجریب امری، ہوا آپ کے حکم سے یہ کہ چلتی تھی، رخان نرم نرم ہو کر کے، یہ الری سے حال بنے گا رخان، نرم نرم ہوا چلتی تھی، ہے سو اصاب، جہاں بھی سلیمان علیہ السلام چاہے، جہاں سلیمان اس کو پہنچانا چاہے۔ والشیاطین وسخرنا شیاطین، ہم نے شیاطین کو، جنات کو آپ کے لیے مسخر کر دی، کل بنائن، ہر تعمیر کرنے والا، یہ بدل ہے شیاطین سے۔ فرماتے ہیں کہ وسخرنا شیاطین کل بنائن وغواص، اور غوطہ لگانے والے یہ سارے کے سارے، وآخرین، دوسرے جنات بدماش، ان کو بھی مسخر کر دیا، بننا پر عطف ہے، مقرنین، در حالے کہ جو جکڑے ہوئے، فی الاسفاد، زنجیروں کے اندر، جنات کو پکڑ کر کے آپ قیدوں کے اندر اور زنجیروں کے اندر یہ کہ جکڑ کر کے باندھ بھی دیتے تھے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری طرف سے گفٹ مل گیا آپ کو اے سلیمان علیہ السلام۔ جب مسئلہ یہ ہے، ان کان الامر کذالک، تیری مرضی ہے، فمنن، احسان کر کے کسی جن کو چھوڑ دے، بغیر اس کے، او امسک بغیر حساب، یا یہ کہ اس کو روک لے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ ہمارا آپ پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ فمنن منن کائنا بغیر حساب، بولو فمنن منن کائنا بغیر حساب، احسان کر کے اسے مفت میں چھوڑ دو، او ہم سے، یا کسی کو روک لو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، آپ کو مسئلہ سمجھ آگے نہیں، خیال کر لینا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، سلیمان علیہ السلام کے ہمارے ہاں بہت بڑا رتبہ تھا، وَحُسْنَ مَآبٍ، اچھا انجام۔